شعور کو رزق حلال دیتا ہے۔ اگر سوال کرے کوئی ایک قطرے کا، اگر سوال کرے کوئی ایک قطرے کا، میرا رب سمندر اچھال دیتا ہے۔ اب میں گفتگو کے لیے دعوت صبح دیتا ہوں۔ عزت مآب میرے استاد محترم تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ مصنف شرح صحیح بخاری شیخ الحدیث استاد العلماء جناب شیخ محمد رمضان سلفی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ یہ اپنی زندگی میں عقل سے کام لے کر زندگی بسر کرتا ہے، اور عقل اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل ہی انسان کو باقی حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ عقل اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم کسی دیوانے کو، مجنون کو دیکھتے ہیں جس کی زندگی بے عقلی کی گزرتی ہے اور اسے کوئی ہوش و حواس یا سمجھ اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ عقل اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو دی ہے۔ اس عقل کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے محسن حقیقی کو پہچانیں اور منعم حقیقی کے ساتھ اٹیچ ہو کر زندگی گزاریں۔ جو شخص عقل سے کام نہیں لیتا وہ پھر ہر قسم کا جرم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو شخص عقل شعور کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتا، اپنے محسن حقیقی کو پہچانتا نہیں ہے، پھر لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، یہ بڑا بیوقوف ہے، اس کے والدین نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اسے پڑھایا، اسے سروس دلائی، لیکن اپنے ماں باپ کا بے وفا نکلا ہے، اپنے ماں باپ کے احسان کی قدر نہیں کرتا اور ان کی گویا گستاخیوں میں زندگی گزارتا ہے۔ کوئی آدمی عقل مند والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا جبکہ وہ شریعت کے مطابق چلاتے ہیں۔ محسن حقیقی اپنے احسان کرنے والے کی قدر کرنا، اس اصول کو سب مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ اپنے محسن کی قدر کرنی چاہیے، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، سب اس قانون کو تسلیم کرتے ہیں کہ اپنے محسن کو پہچان کر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ سب سے زیادہ احسان کرنے والا، سب سے زیادہ نعمتیں دینے والا، بلکہ ہر قسم کی نعمت عطا کرنے والا ہمارا محسن حقیقی عرش والا رب ہے سبحانہ و تعالی۔ لہذا اللہ رب العزت
अपने एहसानात लोगों पर शुमार करते हुए फरमाते हैं कि इंसानों तुम पर मेरी नेमतें इस कदर ज़्यादा हैं, वइन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात को, एहसानात को गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये अकल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, ये हर इंसान से इस बात का तकाजा करती है कि इंसान अपने मुहसिन हकीकी खालिक और मालिक अपने रब का बंदा बनकर जिंदगी गुजारे। अगर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुहसिन हकीकी खालिक ताला से कट कर जिंदगी गुजारेगा तो ये बड़ा ही बदबख्त इंसान है, बड़ा ही बदनसीब इंसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में जिंदगी बसर करता है लेकिन खालिक कायनात से कटा हुआ है। अब देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें कैसे, हमारे खाने पीने के नेमतें हमने नहीं बनाई, हमारे हाथों ने तैयार नहीं की, ये खाने पीने की नेमतें सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा कर रहे हैं। आपके दिल में, आपके जिस्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतें जड़ी हुई है। आंखें कितनी बड़ी नेमत है, किसी नबीने से पूछ कर देखो आंखों की क्या कदर है। अल्लाह ने हमें मुफ्त में बगैर पेमेंट करने के ये नेमतें आंखों की अता की हैं। इंसान अगर सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में लगा दे तो अपनी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आंखों की नेमत का इवज़ भी अदा नहीं कर सकता। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इसी तरह तवज्जो दिलाते हुए फरमाया है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ इंसानों, तुम्हें दुनिया के माल की रेस ने, दुनिया का माल ज्यादा कमाने ने अपने मुहसिन हकीकी से गाफिल कर रखा है। तुम इसी गफलत में रहते हो। हर इंसान ये देखता है कि दुनिया में शोहरत हासिल कर लूं, काउंसलर बन जाऊं, वजीर बन जाऊं, कोई कुर्सी मिल जाए, ओहदा मिल जाए, लोगों की जुबानों पे मेरा नाम हो, दुनिया में मशहूर मारूफ शख्सियत बन जाऊं। तुम इसी रेस में, दुनिया के दौड़ में लगे रहते हो, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता के कब्रों में जा पड़ते हो। ये कुरान एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने के लिए नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ये हक बनता है कि कुरान को अपने जहन में, अपने दिमाग में जगह दें और इसको अपने वह सीने में बिठा कर यहाँ से जाएं, जाते वक्त सब कुछ झाड़ कर यहाँ ना फेंक जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खबरदार कर रहे हैं, मुतवज्जे कर रहे हैं। अलहाकुमुत तकासुर। आप देख रहे दुनिया में लोगों की हालत क्या है। लारी अड्डों पर जाकर देख लो, रेलवे स्टेशनों पर जाकर देख लो, अस्पतालों में जाकर देख लो, कितने लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनकर जिंदगी गुजारते हैं। अक्सर मुसलमान कहलाने वाले अपने रब से कटे हुए। नाम मुसलमानों का है, महल्ला मुसलमानों का है, मोहल्ला बरादरी मुसलमान कहलाती है, लेकिन अमल देख ले इस्लाम के मुताबिक किस कदर है। अल्लाह फरमाते हैं तुम इसी गफलत में, माल की कसरत में, दुनिया के दौड़, दुनिया के माल की रेस में लगे रहते हो, दुनिया में मगर रहते हो, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता के कब्रों में जा पड़ते हो। वहां जाकर इंसान पछताता है, अफसोस करता है कि मैंने क्या किया, क्या करना था, क्या करके आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लिए पैदा किया था और मैंने जिंदगी को कैसे ज़ाय किया है। मुसलमान होकर, नमाज से बागी हो, कुरान का मानने वाला होकर नमाज चोर हो, नमाज बेनमाज, मैं समझता हूं रब के सामने अकड़ता है, अपने आप को बड़ा समझता है। जो बड़ा है उसके हुक्म को पांव के नीचे ठुकराता और पामाल करता है। मुसलमान होकर रब के हुक्मों के सामने अकड़े, ये इसको जेब नहीं देता। अल्लाह फरमाते हैं तुम दुनिया की रौनकों में, दुनिया की चमक में मगर रहते हो, हत्ता कि जब कब्रों में जा पड़ते हो फिर तुम्हें होश आती है कि अल्लाह ने किस लिए भेजा था, मैं क्या करता रहा। कल्ला सौफ तालमून, ये किसी मौलवी की कलाम नहीं, किसी पीर फकीर की बात नहीं, किसी कलंदर की बात नहीं,
یہ کسی دنیا والے قائد انقلاب کہلانے والے وزیر مشیر وزیر اعظم پانے والے کی بات نہیں، یہ الشان رب کی بات ہے۔ اللہ ہمارے فیضوں کی بات کو زیادہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین نہیں آتا، ہمارے پڑھانے سے تم سمجھتے نہیں ہو تو کلا سوف تعلمون، یقینی بات ہے کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قرآن کریم ہے ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں ان قریب یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی تھی اور کیا کرتے رہے۔ ہمیں تو قرآن کو کھلونا سمجھا ہوا، یہ مارکیٹوں میں بیٹھ کر دکانیں کرنے والے، اذانوں کے وقت دکانیں کھلی رکھ کر سوداگری کرنے والے، چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے حکم کو پایوں کے نیچے رونقنے والے، کیا مسلمان نہیں ہیں؟ جب اذان کا آوازہ آتا ہے تو یہ مولوی کی کلام نہیں ہے، یہ مؤذن کی بات نہیں، یہ ارشاد رب کا حکم ہے، نبی پاک کے ذریعے سے پہنچایا ہے کہ 5 وقت میں اعلان کرتے رہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے۔ تم نے دنیا کا مال کما لیا، اپنے محسن حقیقی کو پہچانو جس کی نعمتوں میں زندگی بسر کرتے ہو۔ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ مسلمان وہ ہے جو حی علی الصلاۃ پر لبیک کہتے ہوئے اپنی دکان کو بند کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے، 10-15 منٹ اللہ کے اپنے محسن حقیقی کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے دفتر کو چھوڑ کر، اپنی فیکٹری کو چھوڑ کر، اپنے زمیندارے کو چھوڑ کر، سارے دندوں کو چھوڑ کر حی علی الصلاۃ کا ماننے والا، مسلمان کہلانے والا، اذان پر لبیک کہتے ہوئے رب کو بڑا مانتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور جو رب کو بڑا نہیں سمجھتا، اپنی نیند کو بڑا سمجھتا ہے، وہ اذان سنتا ہے سویا رہتا ہے، اس کے نزدیک رب بڑا نہیں، نیند بڑی ہے۔ جو رب کو بڑا نہیں مانتا، اللہ اکبر پر اس کو یقین نہیں ہے، وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تجھ سے، تیرے کاروبار سے، تیرے بیوی بچوں سے، تیری برادری سے، دنیا کے دندوں سے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ جس کا اس پر یقین ہے کہ اللہ بڑا ہے، وہ نیند چھوڑ کر فوراً بیدار ہو کر باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور جو نیند کو ترجیح دیتا ہے وہ اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا، یاد رکھیں، وہ نیند کو بڑا سمجھتا ہے۔ 8 بجے اٹھتا ہے، پھر منہ دھو کر دکان پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، تیرا اسلام سے کیا تعلق ہے، تیرا قرآن سے کیا تعلق ہے، تیرا نبی پاک سے کیا تعلق ہے، انگوٹھے جوڑ کر آنکھوں سے لگاتا ہے، نماز پڑھنی تجھے نصیب نہیں ہے۔ محسن حقیقی کو پہچاننا، اپنے منعم حقیقی کی قدر کرنا، عرش والے رب کے بن کر زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی کا مشن ہے۔ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ بس دکان پر ہی ساری زندگی گزار کر قبروں میں جا پڑے، دھندوں میں لگے رہیں، ملازمتیں کرتے رہیں، کونسلر کہلاتے رہیں، وزیر بنتے رہیں۔ دنیا کا یہ مقصد نہیں۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ قرآن ہمیں اپنا مشن یاد دلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنا حکم منوانے کے لیے، اپنی تعمیر کروانے کے لیے بھیجا، پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت، باقی کام سب سے پیچھے۔ میرے بھائیو، انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور یہ مراحل سمجھنے کے لیے آتے ہیں، سوچنے کے لیے۔ پہلے بچہ ہے، ہوش و حواس نہیں، پھر جوان ہو جاتا ہے، جوانی کے دن بڑے مستی میں گزارتا ہے۔ کم ہی نوجوان ہیں جو اپنی جوانی کو سنبھال کر اللہ رسول کے بن کر جوانی کو گزارتے ہیں، اور قدر کہتے ہیں کیا ہے، اللہ نے اجر کیا رکھا ہے۔ رب کائنات کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، سورج بالکل قریب کڑاکے کی گرمی دے رہا ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن جو نوجوان اپنی جوانی میں اذان کے وقت دکان بند کر دیتا ہے، اذان کے وقت نیند چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے، اذان سن کر نبی پاک کی قدر کرتے ہوئے سارے دھندوں کو خیر بات کہہ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، میدان محشر برپا ہوگا، لوگ اپنے گناہوں میں غرق ہوں گے، پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا نوجوان تو مجھے برا سمجھتا تھا دنیا میں،
اللہ اکبر کی لاج رکھتا تھا، اپنی نیند کو چھوڑ دیتا تھا، دکاندار بند کر دیتا تھا، بیوی بچوں کو خیر بات کہہ کر میرے گھر میں حاضر ہو جاتا تھا، آ جا میرے عرش کے سائے میں آ جا، تجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں دینی۔ لوگ جلتے رہیں، پسینوں میں ڈوبتے رہیں، 50,000 سال کے میدان محشر میں سختیوں کا سامنا کرتے رہیں، لیکن نوجوان کو اللہ بنائیں گے، اے میرے بندے نوجوان، انہیں زندگی جوانی میری اطاعت میں گزاری ہے، میری عبادت میں گزاری ہے، تجھے مشقتیں تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہاں میرے عرش کے سائے میں بیٹھ۔ انسان جوانی کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ہماری مسلمانوں کی عادت بنی ہوئی ہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، جا کر پھر سب کو جاڑ کر یہاں پر پہنچ گئے۔ قیامت کے دن جواب کیا دینا ہے؟ اللہ کے در میں حاضر ہو کر کیا حساب دینا ہے؟ اگر مسلمان ہو کر بھی قیامت کے دن ابو جہل ابو لہب کے ساتھ جہنم میں جل رہا ہو، مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا کیا فائدہ ہے؟ بے نماز زندگی گزارتا رہا، قرآن سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر، نبی سے ہٹ کر، ابھی ساری زندگی اپنی من مرضی کی گزارتا رہا، رب کے سامنے کیا جواب دے گا؟ تیرا تو عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اس کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، کیا جواب دے گا؟ کیا تیاری کی ہے؟ اللہ دنیا میں ہی مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور داڑھی رکھنے کیوں ضروری ہے؟ سر کے بال تو ہوتے ہیں، یہ بھی سفید ہوتے ہیں، لیکن یہ مجھے اپنے بال نظر نہیں آتے۔ انسان کو سر کے بال سفید بھی ہو جائے نظر نہیں آتے کہ سفید یہ کیسے ہے۔ داڑھی سفید ہو رہی ہے، لٹک رہی ہے، ہر وقت سامنے ہوتی ہے، سفید ہو گئی، موت کا اسٹیشن قریب آ گیا ہے، کچھ اپنے آپ کو سنبھال لو، کچھ تیاری کر لو، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے لو۔ اس لیے داڑھی رکھنی ضروری ہے، فرض ہے، نبی پاک نے اس کا حکم دیا ہے، صرف سنت نہیں۔ سنت کا معنی تو یہ ہے کہ نبی پاک نے رکھی ہے، لیکن آپ نے اس کا حکم دیا ہے، رکھو بڑھاؤ داڑھیوں کو، لبوں کو کٹاؤ، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ بال سفید ہونے شروع ہو جائے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میری زندگی کی گاڑی آخری سٹاپ پر پہنچنے والی ہے۔ گاڑی کا سفر کرتے ہیں آپ، ٹرین کا، اس میں جب اسٹیشن آتا ہے تو گویا سگنل ہو جاتا ہے کہ تیرا سٹاپ قریب آ گیا ہے، اسٹیشن قریب آ گیا ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار، وہ اسٹیشن آنے سے پہلے اپنا سامان اپنے ہاتھ میں کر لیتا ہے کہ جب بھی گاڑی رکے اتر جاؤں، اور بے عقل سوچتے ہی رہتا ہے، وہ تیاری نہیں کرتا، اچانک گاڑی چل پڑتی ہے۔ عقل مند سوچتا ہے کہ موت کا سٹاپ قریب آ گیا ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، مجھ میں کیا کوتاہیاں ان کو دور کر لوں، کون کمیاں ہیں ان کو پورا کر لوں، اللہ کا حکم مان لوں، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤں، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے نہ جاؤں۔ میرے بھائیوں، مسلمان اگر صحیح معنی میں مسلمان ہو تو یہ مسلمان سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے، عقل سے کام لینے والا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں سوچ سمجھ کر چلتا ہے، اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق نبی پاک کی سنت کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر عقل سے کام نہیں لیتا، سمجھو اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ مسلمان سب سے بڑا عقل مند سمجھدار ہوتا ہے، بشرط کہ صحیح معنی میں مسلمان بن جائے۔ اگر عقل سے کام نہیں لیتا، اپنے محسن حقیقی کو نہیں پہچانتا، رب کا بن کر زندگی بسر نہیں کرتا، اللہ نے جس لیے پیدا کیا ہے اس طرف آتا نہیں ہے، تو پھر سب سے بڑا بدبخت انسان یہ، خواہ کتنا ہی بڑا فلاسفر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سیاستدان کیوں نہ ہو، اگر اپنے رب سے محسن حقیقی سے کٹا ہوا ہے تو سب سے بڑا بے عقل بے سمجھ یہ نہ سوچے کہ ڈاکٹر بڑے غضب کے آپریشن کرتا ہے اور فلاں صنعت کار اس نے بڑی عجیب مشینری بنائی ہے، یہ کام جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ نے شہد کی مکھیوں کو نہیں دیکھا؟ شہد کی مکھیاں شہد کا چھتا تیار کرتی ہیں اور اس میں ایک ہی سائز کے سوراخ کرتی، جیسے اے سی کے سوراخ ہوتے ہیں۔ وہ بے عقل حیوان شہد کی مکھیاں، لیکن وہ جالا کیسا بناتی؟ بجڑا پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ اس کا گھونسلہ درختوں سے لٹک رہا ہوتا ہے، ایسے اس نے بنا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی آلات استعمال کیے، ہے جانور لیکن ایسا جالا بنتا ہے
ایسا گھونسلہ بناتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنی صفائی۔ اگر رب سے بنا ہوا ہے تو خواہ کتنے بڑے کارخانے لگاتا ہو، کتنی بڑی عجیب مشینریاں بناتا ہو، غضب کے آپریشن کرتا ہو، اور اپنے محسن حقیقی کو نہیں پہچانا، اس کا بن کر زندگی بسر نہیں کرتا، اس سے بڑا بے سمجھ کو اور کوئی نہیں ہے۔ مسلمان عقل مند ہوتا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے سمجھانے سے، سکھانے سے، پڑھانے سے تمہیں سمجھ نہیں آتی تو لا ترون الجحیم۔ اللہ نے یہ جملہ لام تاکید، نون تاکید، طرح طرح کی تاکید کے لفظ بیان کر کے ذکر کیا ہے کہ جس جہنم پر، جس دوزخ پر اربوں کی تعداد میں کافروں پہ یقین نہیں ہے اور اکثر مسلمانوں پہ یقین نہیں ہے، یقین بالکل ضرور ضرور بھی ضرور تم جہنم کو دیکھنے والے ہو۔ قرآن ہے، مولوی کی بات نہیں، رحمان کی بات ہے، جس کے سامنے مرنے کے بعد اس کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہو کر آپ نے حساب دینا ہے زندگی کا۔ وہ فرماتا ہے اگر تمہیں ہمارے پڑھانے سے سمجھ نہیں آتی تو یقینی بات ہے تم جہنم کو، دوزخ کو، بھڑکتی ہوئے جیل خانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ دوزخ کیا ہے؟ یہ اللہ کا جیل خانہ ہے۔ جو دنیا میں حکومتیں آتی پہلے جیلیں تیار کرتی ہیں، جیلیں بناتی ہے، اگر نہ ہو تو جیلیں بنائی گئی ہیں تو انہیں کو استعمال کرتی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ عوام میں، ہمارے ملک میں ہماری بغاوتیں کرنے والے بھی ہوں گے، ہمارے قانون توڑنے والے ہوں گے، اور ان شکنی کرنے والے ہوں گے، ان کو سزائیں دینے کے لیے جیلیں بناتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے نافرمان بندوں کے لیے، کہ وہ مسلمان کہلانے والے ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں، لیکن محسن حقیقی کو پہچانتے نہیں ہیں، بے نماز، بے دین، بے اسلام میں زندگی بسر کرنے والے، اللہ نے ان کے لیے جیل تیار کی ہے دوزخ کی شکل میں۔ اور رب کا جیل خانہ دنیا کے جیل خانوں جیسا نہیں ہے کہ مہینہ دو مہینے بعد سفارشیں ہو جائیں، ضمانتیں ہو جائیں، گھر آ جائیں۔ جہنم ایسا جیل خانہ ہے کہ اللہ رب العزت آگ میں ڈالے گا، مرنے بھی نہیں دے گا۔ دنیا میں تو آگ لگ جائے، آدمی مر جائے، چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا، کافروں کے لیے تو برحق ہے۔ مسلمان اگر سمجھ جائیں تو بچ سکتے ہیں، اور اللہ صرف اسلام کو نہیں دیکھتا بلکہ عمل کو دیکھتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک عملوں کی زندگی گزاری ہو، پھر نجات ہو۔ اللہ جہنم میں ڈالے گا پھر نافرمانوں کو، قانون شکنی کرنے والوں کو، اللہ کے اشاروں کو توڑنے والوں کو، اللہ کے حکموں کو پامال کرنے والوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ جل کر موت آ جائے، چھوٹ جائے، اللہ مارنے بھی نہیں دے گا، وہ آوازیں بسیں گے۔ دوزخ کے فرشتے دروغے سے التماس کریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک فرشتے اللہ کے ہماری درخواست کر دے، اس جہنم میں موت آ جائے، جان چھوٹ جائے، یہ آگ بڑی سخت ہے، یہ پتھروں کو بھسم کر دینے والی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، رب سے التماس کر دے، ہمیں موت آ جائے، ہم چھوٹ جائیں۔ 1000 سال گزر جائے گا، کوئی جواب ہی نہیں ملے گا۔ 1000 سال کے بعد جواب آئے گا، انکم ماکثون، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن ہے، میری بات نہیں، میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ نے پہلے بھی چیزیں دیتی ہے، دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، امتحان کے بعد رزلٹ سنایا جاتا ہے۔ اللہ نے امتحان لینا ہے، قیامت کے دن رزلٹ پہلے سنا دیا ہے تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ 1000 سال بعد جواب آئے گا، انکم ماکثون، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ 60 سال زندگی کے دیے تھے، 70 سال دیے تھے، 80 سال دیے تھے، سنانے والے سناتے تھے، پڑھانے والے پڑھاتے تھے۔ قرآن تمہارے گھروں میں ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر اونچا رکھا رہتا تھا، کبھی سمجھا نہیں ہے۔ کتنے ہمیں مسلمان جو اپنی زندگی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب کا حکم کیا ہے، پابندی کیا ہے، چلنا ہی نہیں اس کے مطابق، سمجھنا کیا ہے۔ ریشمی غلافوں میں غلام کو لپیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے۔ قرآن کی تعظیم اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا، عملی زندگی بسر کرنا، یہ قرآن کا احترام ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن اتارا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ گائیڈ کرنے والی، زندگی میں رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ زندگی میں اس کو اپنائیں، مرنے کے بعد مردے بلٹی کرنے کے لیے قرآن نہیں اتارا گیا۔ قرآن خوانیاں کر لو، سپارے پڑھ لو، قرآن خوانیاں کر لو، کوئی فائدہ نہیں، بدعت۔ اللہ کے پیغمبر جو ثابت رہا بدعت ہوتا ہے۔ قرآن اپنی زندگی میں پڑھیں،
وقت دیں. دکاندار بھی, کارخانے دار بھی, ملازم پیشہ بھی, پولیس مین بھی, تھانے دار بھی, سب اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہونے والے ہیں. قرآن کو سمجھنا, اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا, اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا, یہ قرآن کا مشن ہے, اس کو اتارنے کا مقصد ہے. میرے بھائیو, جو مسلمان ہو جاتا ہے جب وہ عقل مند ہو پھر جان بچا سکتا ہے, اللہ رسول کو نہیں چھوڑتا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں واقعات بیان کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, نوح علیہ السلام کا, ہود علیہ السلام کا, سارے نبیوں کے واقعات, یونس علیہ السلام کا واقعہ. اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں, سبق ہیں اگر ہم سمجھ جائیں. ایک واقعہ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات میں بیان فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. بڑا سرکش تھا, بڑا باغی تھا, اتنا باغی کہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا. آنا رب کو مولانا کہتا تھا میں ہی رب ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, جا بڑا بگڑا ہوا ہے, شرک سے بھی آگے حد پاس کراس کر رہا ہے, اس کو سمجھائیں, اللہ کی توحید سنائیں, شرک سے روکیں. موسیٰ علیہ السلام گئے, قرآن اس کو رب کا پیغام پہنچایا, توحید پہنچائی, شرک سے روکا, وہ اور اکڑ گیا. کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام میرا ملک چھیننا چاہتا ہے, میری کرسی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, اس کا مقابلہ کیا جائے گا. یہ جادوگر ہے, مصر کے کونے کونے سے جادوگروں کو بلا لیا. ذرا سوچیں اس میں کتنا سبق ہے ہمارے لیے. جادوگروں کو بلایا, جادوگر آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنا ہے. فرعون کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا ہے, ناکام کرنا ہے, تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں. جو قریب گئے ہیں وہ چھوڑ کر ہٹ جائیں. یہ فرعون کا مقصد تھا. فرعون نے اپنے جادو کے کرتب پیش کیے, رسیاں لاٹھیاں پھینکی, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. ان کو رسیاں لاٹھیاں ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی, حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا. جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی, وہ چیز وہی رہتی ہے. صرف جادو کے اثر سے آدمی سمجھتا ہے شاید یہ ہل رہی ہے, سانپ بن گئے ہیں, حرکت کر رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, موسیٰ کو گھبرانا نہیں, اپنی لاٹھی پھینک کے دیکھے کیسے ان کا جادو بسم ہوتا ہے. معجزہ حقیقت میں بدل جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکی, وہ سچ مجھ اژدہا بن گئی, سانپ بن گئی. اس کی حقیقت حیثیت ہی بدل گئی. ان کی رسیاں رسیاں ہی ہیں, لاٹھیاں لاٹھیاں ہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن کر ان کے ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو ہضم کر جاتی ہے. فرعون کے جادوگر جو جدی پشتی جادوگر تھے, وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. دیکھیں مسلمان کی عقل کیسے کام کرتی ہے. سوچتے ہیں کہ ہم جدی پشتی جادوگر ہیں, ہم جانتے ہیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے, اس لیے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, فریب دیتے ہیں, جادو کر کے ان کو کچھ کا کچھ دکھاتے ہیں, حقیقت کچھ نہیں بدلتی. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تو ہمارے سامنے سچ میں سانپ بن گئی ہے, معجزہ ہے, اژدہا بن کر ہمارے جادو کے سفایا کر دیا ہے. مان گئے کہ واقعی اللہ رب العزت کا سچا رسول ہے, جس کے ہاتھ سے ایسا کام ہوا ہے جس پر ہمارے باپ دادے قادر نہیں تھے, ہم قادر نہیں ہیں, ہم چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتے. یہاں معجزہ ہے, لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی سچ مچ بدل گئی, اژدہا بن گئی. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے, اسلام قبول کر لیا. فرعون آگ بگولا ہو گیا, تیش میں آ گیا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا موسیٰ کو ہرانے کے لیے, تم خود ہی اس کے پیروکار بن گئے. دھمکیاں دینے لگا, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, تمہیں کھجوروں کے درختوں پر الٹا لٹکا دوں گا, سوری دے دوں. موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دو. بڑی دھمکیاں دیتا ہے, بڑا ڈراتا ہے, وعیدیں سناتا ہے, طرح طرح کے عذاب دینے کی وعید سناتا ہے. لیکن یہ مسلمان ہو چکے تھے. فرعون کے جادوگر سچ مچ اسلام قبول کر لیا. اسلام آدم علیہ السلام سے چلا ہے, نبی پاک پر مکمل ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. فرعون کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں, فرعون کیا دھمکیاں دیتا ہے, کیا ڈراتا, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جو تیرے دل میں آتا ہے ہمیں سزا دے دے, جو چاہتا سزا دے. ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتے, تلے تو کاٹ سکتے ہیں, دفع دور کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمیں سمجھ آ گیا ہے, یہ حق ہے, یہ اللہ کا نبی ہے, اس کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے, جانیں کٹوا سکتے ہیں.
5 मिनट पहले मुसलमान हुए, 5 मिनट पहले, और फिरौन का मुकाबला कर रहे हैं, फिरौन को ललकारते हैं। क्या कहता है? सजा देनी है। कितनी सजा देगा? तो हमें मारेगा, तकलीफें देगा, दुर्रे बरसाएगा। कितनी देर तक? जब तक हमारी जान है। जब जान निकल जाएगी तो बहुत ही ठंडा होकर बैठ जाएगा। ज्यादा जो करना कर ले। 5 मिनट पहले मुसलमान होने वाले सबसे बड़े अक्लमंद बन गए। अकल से सोचा कि मुझसे हकीकी रब ताला है, फिरौन नहीं। जाने कटवा देते हैं, अल्लाह का कलमा नहीं छोड़ते। हम अब हमारी तरफ आ गए। कोई 50 साल का मुसलमान, कोई 60 साल का मुसलमान, कोई 70 साल का मुसलमान, कोई 80 साल का मुसलमान कुरान सुनते हैं, कोई असर ही नहीं होता। नबी पाक के फरमान सुनते हैं, टस से मस नहीं होते, कोई तब्दीली नहीं आती। अपनी बिदतों पर, अपनी रस्मों पर अड़े हुए हैं, अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये 60-70 साल के मुसलमान का हाल है, अगर से काम नहीं लेता। मेरे भाइयों, कुरान के वाक़यात हमारे लिए इबरत है कि हम अपने मौसम हकीकी को समझकर खालिक़ कायनात की इबादत में ज़िंदगी बसर करें। हमारी ज़िंदगी का मिशन अल्लाह की इबादत है। बाकी सब काम, दुनिया के धंधे, दुकानदारी, ये कमाइयाँ, ये जान बचाने के लिए है और जान अल्लाह की इबादत के लिए, ताकि जान बची रहे, अल्लाह की इबादत करते रहें। दुनिया के धंधे असल चीज़ नहीं है। आज के मुसलमान ने दुनिया के धंधों को असल बना लिया है, अल्लाह की इबादत को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इबादत पहले है, और इबादत सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है। मुसलमान बशर्ते के मुसलमान हो, अपनी जिंदगी में जो काम भी अल्लाह की रजा का करेगा, जो काम भी दुनिया का हो, दीन का हो, नबी पाक के सुन्नत तरीके के मुताबिक करेगा, वो सब इबादत होगा। जैसे नमाज रोजा इबादत है, दुकान पर बैठकर सौदा तोड़ना भी इबादत है, बशर्ते के दयानतदारी से दुकानदारी करे, ख्यालत न करे, धोखे ना दे, मिलावटें न करे, अल्लाह को मानते हुए नबी पाक के तरीके हुक्म के मुताबिक दुकानदारी करे। हुक्मरान कुरान के उसूलों के मुताबिक हुकूमत करे, इस्लामी हुकूमत, जिससे बड़ा कोई इंसान नहीं है हुक्मरान अगर मुसलमान बन जाए। और अगर हुक्मरान है वो नमाज पढ़ने को इस्लाम समझते हैं, बाकी सारे काम सियासत, सारे काफिरों की सियासत अंग्रेज की। ये जमहूरी सियासत मुसलमान की है क्या? मुसलमान की सियासत निज़ाम खिलाफत है। सहाबा किराम ने जैसे अल्लाह के कुरान को सामने रखकर, नबी पाक के फरमान को पेश नजर रखकर दुनिया में हुकूमतें की हैं, वो अल्लाह की हुकूमत है, वो इस्लामी हुकूमत है। जमहूरी हुकूमत क्या है? गवर्नमेंट हुकूमत अवाम की, अवाम पर, अवाम के जरिए, न रब का नाम न रसूल का नाम। जमहूरियत के जरिए में न अल्लाह का नाम आता है, न नबी का नाम आता है, न कुरान का नाम आता है, न इस्लाम का नाम आता है। ये जमहूरियत हमने इस्लामी का रंग चढ़ाया हुआ है इस पर। ये इस्लामी हुकूमत नहीं, इस्लामी हुकूमत सहाबा किराम की थी। मुसलमानों का हुक्मरान और कुरान के मुताबिक हुकूमत करता है, वो काफिरों की तरफ नहीं देखता, उसकी नकेर अंग्रेज के हाथ में नहीं है, कुरान के मुताबिक हुकूमत करता है, नबी पाक की सुन्नतों को जिंदा करता है, अपने इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में हदीस पढ़ाने का, कुरान सिखाने का इंतजाम करता है, अंग्रेज की लानतों को दूर फेंकता है। यह है मुसलमानों का हुक्मरान। सिर्फ नमाज पढ़ना, अगर वज़ीर समझे नमाज पढ़ने का इस्लाम है तो फिर उसको कुर्सी संभालने की क्या जरूरत है? ये काम तो हम भी करते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। मुसलमान जितने भी काम करता है इस्लाम के मुताबिक सब इबादत है। हत्ता के नबी पाक ने फरमाया, मुसलमान जो नमाजी है, परहेजगार है, मुस्लिम हकीकी को पहचान चुका है, खालिक का बनकर जिंदगी गुजारता है, ये जब हलाल तरीके से हलाल रोजी कमाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है, इसका बीवी बच्चों को खिलाना भी इबादत है, इस पर भी इसको अजर मिलता है, स्वाब मिलता है, जैसे नमाज पढ़ने पर अजर मिलता है। अल्लाह का हुक्म है कि मांगो मुझसे, वैज़ा सालतुम वैज़ा सालता फस्अलिल्लाह वैज़ा स्तानता फस्तईन बिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी अब्दुल्लाह बिन अब्बास को है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, जब भी मांगना हो इशारे से रब से मांगा,
जब भी मदद तलब करनी हो फस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगा करो। और हमें, हमारी माएँ, हमारी बहनें, मुसलमान औरतें, बच्चा ना हो तो चादर उठाकर कब्र पर चढ़ाने की चल पड़ती। अब रब कहाँ गया? तेरा अल्लाह पर ईमान है तो गैर की दरों पर ठोकरे खाता फिरता है। मुसलमान कहलाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर तेरे कई सरकारें हैं, कई दरगाहें हैं, कई तेरे मसाज दरबार हैं जिन पर तू झुकता फिरता है। तुझे शर्म नहीं आती? कलमा अल्लाह रसूल का पढ़ता है और झुकता गैरों के सामने। नमाज में खड़े होकर वादा करेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका, ये समय मौलवी समझता नहीं, सब कुछ पढ़ता है लेकिन अपना मज़हब आगे है, कुरान हदीस पीछे है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं नमाज में खड़ा हो गया, मुसलमान हूँ, तेरा बंदा हूँ, तो से वादा करता हूँ पूरी जिंदगी सिर्फ तेरी ही इबादत करूँगा। जब तेरी ही कहा तो गैर की बात कहाँ रहेगी? जब कहा इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करूँगा, तो ना कब्र पर खड़े होकर रुकू कर सकता है, ना कब्र पर खड़े होकर सजदे कर सकता है, ना वहां हाथ बांधकर खड़े हो सकता है। ये सारी चीजें इय्याका नअबुदु के खिलाफ। और इय्याका नस्तईन, अल्लाह तुझसे ही मदद मांगूंगा। सलाम फेरा, फला मदद, या फला मदद, या फला मदद, तेरा वादा कहाँ गया? जब नमाज में खड़े होकर किया, तुझसे ही मदद मांगूंगा। और यहाँ मदद मांगने के लिए अल्लाह काफी नहीं, इनके लिए फलां भी होना चाहिए, फलां भी होना चाहिए, रोजी के लिए देने के लिए फलां दरबार है, बच्चे लेने के लिए फलां है, वास्ते बनाते हैं। अल्लाह ने कहा मुझसे मांगने के लिए वास्ते पेश करो। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, डायरेक्ट सुनता हूँ, डायरेक्ट कबूल करता हूँ, बशर्ते कि मुसलमान बनकर तो दिखला। हम सही माने में मुसलमान नहीं बनते, दुआ कैसे कबूल हो जाए? हमारी रोजियां किस किस्म की हैं, हलाल या नापाक मिला हुआ है, दुआ कैसे कबूल हो जाए? वादे की बात है, वादे आपसे वादा करता हूँ, आप अल्लाह के बनकर देखें, फिर मांगे अल्लाह कैसे कबूल करता है। इधर तुम्हारी जुबान से लफ्ज़ निकलेगा बस कबूल हो जाएगा, मुसलमान तो बनकर दिखलाओ। सिर्फ नमाज पढ़ना इस्लाम नहीं, पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक डालना, ये इस्लाम है। मेरे भाइयों, इस मुश्किल वक्त में हम चाहते हैं कुछ सीख कर जाए, समझ कर जाए। कुरान करीम का तर्जुमा हो चुका है, हदीसों के तर्जुमे हो चुके हैं, अब कोई मुश्किल ही नहीं है। आप घर में बैठकर कुरान पढ़ सकते हैं, हदीस का मुताला कर सकते हैं, अपने आप को किताब और सुन्नत के रंग में रंग सकते हैं। जो समझ रहा है, आपके पास उलमा मौजूद है, उसे समझ सकते हैं। किताब और सुन्नत ही सिरात मुस्तकीम है, यही राह निजात है। पूरा क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान होगा, नबी पाक का फरमान होगा। इन दो चीज़ों की रोशनी में हमारा इम्तहान किया जाएगा। ना कोई फकीर पीर वहाँ दम मार सकेगा, ना कोई फकीर दम मार सकेगा, ना कोई कलंदर वहाँ दम मार सकेगा। जिनके हम बने हुए हैं सब मुँह छुपाते फिरेंगे। एक अल्लाह का कुरान, नबी पाक का फरमान, यही इस्लाम है, तीसरी कोई चीज़ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु दुनिया से जा रहे थे, हमारा मेरी उम्मत के लोगों, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तरक्तु फीकुम अमरैन, तो मैं जो दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी नबी पाक की रहनुमाई है। जो शख्स इनको पकड़े रखेगा कभी गुमराह नहीं होगा। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। मैं समझाना चाहता हूँ कि हमने कई सरकारें बनाई हुई हैं, कई हमारी दरगाहें हैं, जमीन वालों पर नजर है। मेरे भाइयों, जमीन वालों को छोड़ो, सब मोहताज, सब फकीर, सब मांगत, एक अल्लाह है जो गनी है। सब दुनिया छोड़कर मौत का दरवाजा गुजर कर फना होकर कब्रों की मिट्टी में पड़े हैं। एक अल्लाह है जो जिंदा है, ताबिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला। जैसे अपने आप पर मौत को हराम किया है, नींद को हराम कर रखा है, ऊँग को हराम किया हुआ है कि पता है मेरा मांगत बंदा कब आकर मेरे सामने मांगना शुरू कर दे। ये मांग रहा हो, रब की आंख लगी हो, ये जेब नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नींद को अपने ऊपर हराम किया हुआ है। मेरा बंदा पता नहीं कब आ जाए, कब इसको जरूरत पड़ जाए, आधी रात आ जाए, मांगना शुरू हो जाए, तो अल्लाह जागता है, सुनता है, कबूल भी करता है। लेकिन अपने अंदर दुआ कबूल होने की सलाहियत पैदा करें, रिज़्क़ हलाल हो, जिंदगी इस्लाम की हो, किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने वाले हो।
ایک اللہ کے سامنے پیشانی جھکے، غیر اللہ کے سامنے نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو اللہ نے عقل دی ہے سب سے بڑی نعمت، اس سے کام لینے کی، اسے زیر عمل لا کر سوچنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے۔ بدلے گا تو کام بنے گا، اور اسی روٹین پر چلتے رہے۔ میرے بھائیوں خسارے کی زندگی ہے، اللہ ہمیں دنیا کے خسارے کی زندگی سے بچائے، اور اپنی عدالت میں اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن عملوں کی بنا پر ہماری نجات ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔